الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی اور اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جب اپنی بات کا اظہار فرمایا، ان کے سامنے جب بات رکھی تو الفاظ اللہ کے یہ تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت سے، اتنی بڑی شرافت سے، اتنے بڑے لفظ اور لقب سے انسان کو نوازا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بھیجے، بے شمار انسان آئے جو اللہ رب العزت کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتے تھے، اللہ سے بھٹکے بھولے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے، اور اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کے احکام کی اتباع میں، اس کے تمام حکموں کو مانتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی روشنی سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، یہ جو لقب اللہ نے دیا اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے باعزت، سب سے افضل، یہ لقب انہی لوگوں پر فٹ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تفسیر کی روشنی میں، اللہ نے انسان تو پیدا کیا مگر اس انسان نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس تک یہ ایک اللہ کے ہونے کی دعوت پہنچی مگر وہ مانا ہی نہیں، اس نے رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی،
اللہ کی نافرمانی میں اس کو ناراض کر کے اس نے زندگی گزاری، اس کے لیے لفظ اشرف المخلوقات نہیں، ارذل المخلوقات استعمال ہوگا۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ گرا ہوا، ارذل کہتے ہیں سب سے زیادہ گرے ہوئے شخص کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی لقب نہیں دے دیا کہ تمام کی تمام اشرف المخلوقات ہیں، بلکہ بنایا ہے انسان کو وہ بننے کے لیے۔ انسان کو پیدا کر دیا اور کہا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے کو اعلیٰ اشرف بنا لو، اپنا مقام خود بڑھاؤ، اپنی قیمت خود بڑھاؤ۔ اور اگر انسان نہ کرے، اعمال نہ کرے، اچھے نیک کام نہ کرے، تو جیسے اس کی قیمت بڑھنی ہے ایسی اس کی قیمت گھٹنی بھی ہے۔ ابھی جو خطبے کے اندر آیتیں پڑھی گئی، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ الغرض جو لوگ بدبخت ہوں گے، شقی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، جن کی نصیب پھوٹی ہوگی، فَفِي النَّارِ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہنم کے اندر انہیں صرف چیخنا پکارنا ہے، دھاڑے مار کر رونا ہی ہے، اور کوئی اچھی چیز ان کے مقدر نہیں ہوگی۔ زفیر کہتے ہیں عربی کے اندر گدھا جب چیخنا شروع کرتا ہے اس شروعات کی آواز کو کہتے ہیں زفیر، اور جب گدھا زیادہ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے، دب جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شہیق۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد اس کے لیے بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عذاب ہے، ذلت ہے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ عطا نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں تب تک وہ اس میں رہیں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، آسمان بھی ختم اور فنا ہو جائے گا۔ لہذا ہر وہ چیز جس پر انسان کھڑا ہو، اپنے پیر جما سکے، اسے زمین کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو چھت بن جائے اسے آسمان کہا جاتا ہے، سما۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بڑی بوڑھیاں دعا دیتی ہیں اللہ تجھے چاند سورج کی حیاتی دیں گے۔ چاند سورج کی حیاتی ملتی نہیں کسی کو، بڑا بتانے کے لیے کہ لمبی عمر ملے، یہ بتانے کے لیے یہ مثال، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آسمان اور زمین کی عمر بے انتہا ہے، زمین کب سے ہے، آسمان کب سے ہے، اور اب تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا یہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ محاورہ استعمال کیا کہ وہ بے انتہا ایک لمبی مدت تک وہ لوگ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما شاء ربک، سوائے کچھ لوگوں کے، کچھ باتوں کے جو اللہ چاہے۔ جو ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ بقیہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اور عذاب ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب وہ ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے معاف فرما کر جنت دے دے، وہ جسے چاہے نافرمان بنا کر جہنم میں پہنچا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ نیک بخت کے، ان کا نیک نصیبہ ہوگا، انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی، فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، فَفِي الْجَنَّةِ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں زندگی گزاریں گے. ما دامت السماوات والارض، اللہ یہاں پر پھر وہی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک لمبی مدت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. آسمان جن لوگوں نے زندگی گزار دی ہے ان کے بدن کے ہڈیاں تک اب بوسیدہ ہو چکی. ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آسمان ختم ہوگا. اتنی لمبی زندگی آسمان کی، اتنی لمبی مدت زمین کی، اللہ نے وہی محاورہ پھر استعمال فرمایا کہ ایک لمبی بے انتہا لامتناہی مدت تک وہ جنت میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، اور آپ کا رب جو چاہے وہ ہوتا ہے. عطاء غیر مجذوب، اور جنت وہ نعمت ہوگی، ایسا عطا ہوگا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ وہ پھر واپس نہیں لیا جائے گا. جنت میں جانے کے بعد اس کو واپس نہیں نکالا جائے گا. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، دو گروہوں میں. یہ ایک نیک بخت ہیں، بدبخت ہیں. ایک اچھے لوگ ہیں، ایک برے لوگ ہیں. ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، ایک اللہ کے نافرمان ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ تھا. ہم نے اس جنازے کو لیا اور جنت البقیع قبرستان کی طرف چلنے لگے. گئے قبرستان میں جب داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. ہم نے جنازہ رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر وغیرہ پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی سے تھوڑی دیر زمین کو کھریدنے لگے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ جاندار ہیں، سانس لینے والے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں تقسیم فرمایا. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر ہم تقدیر پر کیوں بھروسہ کریں، ہم پھر نیک اعمال کیوں کریں، جب پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ جنتی ہونا ہے یا جہنمی ہونا ہے، فرما بردار ہونا ہے یا نافرمان ہونا ہے، پھر نیک اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے، تقدیر پر بھروسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، جہاں جانا ہے جا کر رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر کر دیا ہے جنتی ہونا یا جہنمی ہونا، اسی بنا پر تم اعمال بھی کرتے ہو. یہ سوچ کر کہ پہلے ہی مقدر میں ہے تم اعمال سے عقل مندی نہیں ہے، بلکہ مقدر کی بنا پر اللہ تم سے اعمال کرواتا ہے، تمہیں اعمال کرنے ہیں. اگر تم نیک ہو تو اللہ تمہیں نمازی بنائے گا، اگر تم مقدر کی ہو تمہیں اپنا مقرب بنائے گا، اپنے پسندیدہ بندوں میں بنائے گا. اللہ تمہیں اپنی محبت جذبہ کرواتا کرے گا، اللہ تمہیں قریب ہونے کا موقع دے گا. وہی اگر تم نافرمان ہو، اگر تم نافرمان تو چاہے تم مسلمان کیوں نہ پیدا ہوئے ہو، اللہ تمہیں پھر سے کافر بنا کر دکھائے گا. وہی اگر تمہیں مقدر میں جہنمی ہونا لکھ دیا گیا ہے تو تم چاہے زندگی بھر حج کر لو، عمرے کر لو، رکھ لو، مگر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر کی بنا پر تمہارے اعمال کو کم کر کے، ختم کر کے، رائگاں کر کے تمہیں جہنمی بنا کر ہی موت دے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو گروہ تقسیم فرمایا ہے. چاہے دنیا میں سارے کے سارے مل کر رہیں، کون برا، کون اچھا، کون جنتی، کون جہنمی، کون فرما بردار، کون نافرمان. سامنے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے جھبے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے نمازی، بڑے حاجی صاحب، اعمال اتنے برے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جہنمی ہونا لکھ رکھا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو ہیں گنہگار، نافرمانی ہیں،
مگر کچھ چیزیں نیکیاں ایسی کرتے ہیں، کچھ بہانے اللہ کو ایسے دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنا دیتا ہے۔ مگر ان تمام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، دو مادے، اچھائی کا بھی مادہ رکھا ہے، برائی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر آیا ہے کہ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے نماز پڑھ لی، دیکھو میرا بندہ ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ روزے رکھ رہا ہے، میرا بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ انسان کے پیدائش وقت فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو عبادت ہی کروانا چاہتا ہے، تیری تسبیح و تقدیس ہی چاہتا ہے تو ہم ہیں تیرے لیے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیرے لیے ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، لمحہ بھر کے لیے تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا، جیسا حکم دیا، جب دیا اس کو ویسا ہی اسی وقت پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اس طریقے سے وہ حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں۔ نیکی کے اندر انسان جب آگے بڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی، نماز کے اندر اور بڑھ کر نوافل کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی پابندی اور اشراق کی چاش کی پابندی، روزوں کی پابندی، اچھائی بھلائی پر انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے نیکی کے اندر، اچھائی کے اندر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ تم لوگ جب آخرت کی فکر میں رہنے لگو، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونے لگے، فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ تم راستے پر چلتے رہو گے، فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے رہیں گے۔ ساری دنیا کی مخلوقات تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ جب کہ انسان نیک بنتا ہے، خوشبخت بنتا ہے، سعادت مند بنتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بلند کرتے ہیں۔ اور دوسرا مادہ جو بدی کا، گناہ کا اللہ نے رکھا ہے، جب بندہ گناہوں میں لگتا جاتا ہے اور گناہ کرتے 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 اتنا گر جاتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے انسان کے اندر رکھے ہیں، مگر خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، نیکی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کو اپناتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اس کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، وہ انسان سعادت مند اور خوش بخت نیک بخت ہے۔ اسی کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ایک انسان کو بڑا قیمتی بنایا ہے، بڑا قیمتی۔ ایک انسان اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، اگر اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو مان کر زندگی گزار رہا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کافر ہو جائے، ایک مسلمان ہے، ایک اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام چلائیں گے۔ اتنا بڑا قیمتی ایک انسان ہے، میں اتنا قیمتی ہوں، آپ میں سے ایک اتنا قیمتی ہے۔ ہم نے خود اپنی حیثیت کو بھلا دیا، ہم کیا ہیں، کیوں آئے تھے، اللہ نے ہمیں کیا بنا کر بھیجا تھا، ہم نے خود اپنی حیثیت بھلا دی ہے۔ کیا مقام اللہ نے ہمیں دیا اور ہم نے اب کیا اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے۔
اللہ نے بھیجا تھا اپنا نائب بنانے کے لیے، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اس کے احکامات پر لگانے کے لیے، مگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، دوسروں کو تو کیا احکام پر لگائے، خود ہم سے احکام پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نیکی کی توفیق دے رہا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، روزوں کی توفیق ہو رہی ہے، نیکی کرنے کی توفیق مل ہے، موقع اگر اللہ دے رہے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر رہے ہیں۔ یہ غریب اگر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ سعادت مندی، خوشبختی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کسی سائل کو ہمارے در دے رہا ہے۔ بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ اگر بیوی بچے آپ کے موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، آپ کما دھما رہے ہیں، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنے کچھ بندوں کی ذمہ داری عطا کر رکھی ہے۔ ہر اعتبار سے انسان جس فیلڈ میں ہے، جس لائن میں ہے، جس مرتبے میں ہے، یہ سوچ لے کہ اگر اسے نیکی کا موقع مل رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ موقع دے رہا ہے، ورنہ آپ جیسے لاکھوں اور ہیں، کروڑوں اور ہیں جنہیں اللہ نیکی کا موقع بھی نہیں دیتے۔ بہت سارے بے شمار ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے تھے مگر ان کی نیکیاں ندارت ہیں، کچھ کام آنے کی نہیں ان کی نیکیاں۔ کچھ مہینے پہلے تو انتقال ہوا، بہت سارے نیک کام کرے، بہت بچوں کو پڑھاتا تھا، اسکول چلاتا تھا، نہ جانے کیا کیا نیک کام اس کے چاہنے والوں نے کیا، اس کو کیا، مسلمانوں نے بھی تعریفیں کی۔ ہاں ہمیں بھی افسوس ہے، ہمیں بھی افسوس ہے اس بات کا کہ اس نے نیک کام تو کیے مگر اس کی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، کاش وہ ایمان والا ہو کر مرتا، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی اس کے اعمال کی بنا پر۔ اگر وہ کفر پر مرا، نیکیاں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری زندگی نیک اعمال اللہ کروا لے مگر اس کی موت کفر پر ہوگی اور اللہ نے اس کے مقدر جہنم لکھ دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا لکھ دیا۔ دنیا میں انسان چاہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، کون برا کون اچھا پتہ نہیں، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مگر قیامت کا دن وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ، تمہارے درمیان امتیاز کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہوئے نماز میں تلاوت کرنی شروع کی، اس آیت پر پہنچے سورہ یاسین کی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس آیت پر پہنچے اور اس آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے، ساری رات اسی میں گزار دی کہ دنیا میں آپ ہٹاتا نہیں کہ تو جہنمی ہے، ہٹ جا، کوئی ہٹا سکتا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے۔ یہاں پر بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور الگ الگ کر دیا جائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچان لے گا کہ وہ کس جماعت میں شامل ہے، ماں اپنی اولاد کو پہچان لے گی کہ وہ کس جماعت میں کھڑا ہوا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام۔ اللہ نے ہمیں جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، اور جو موقع اللہ تعالیٰ روزانہ دیتے ہیں، روزانہ تعالیٰ موقع دے رہے نیکی کرنے کے، ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کی آخرت بنانی اور اعمال کرتے ہوئے ڈرتے رہنا ہے، اعمال کرتے ہوئے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے سے بڑھ کر کوئی نیک کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا گھر بنانے سے بڑھ کر بھی نیک کام ہے۔ مسجد کوئی صاحب بنا رہے ہیں، ایک صاحب مسجد بنا رہے ہیں،
اسے بڑا کام مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ مسجد، اگر کوئی مسجد اقصی بیت المقدس کی اگر کوئی تعمیر کرنا چاہے، اس مسجد سے بہتر تو اس کی تعمیر ہے نہیں۔ اگر کوئی اس سے بڑھ کر مسجد نبوی میں پیسہ خرچ کرنا چاہے تو وہ اور بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے، اس سے بڑی عبادت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نیک کام، اس سے بڑی سعادت مندی کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی بنیادیں بنانے کا، تعمیر کرنے کا جب حکم دیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے، ان کی زبانوں پر یہ تھا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم تیرے گھر کو بنا رہے ہیں، تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرما۔ آج ہم تھوڑی نمازیں پڑھ کر، تھوڑے روپے صدقہ کر کر، تھوڑی کسی کی مدد کر کے، تھوڑے کچھ نیک کام کر کے ہم کیا تسلی میں کہ بھائی جنت ہے، بڑے ہمیں نمازی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، روز صدقہ کرنی، میں 10 روپے کلو روز صدقہ کرتی، ہر کسی کی مدد کو جاتی ہے ہمیں، تب بھی کسی نہیں کہنی ہے ہمیں، اتنے بڑے نیک ہمیں۔ اور شیطان نے ہمارے دل کو سمجھا دیا کہ بھئی بڑا نیک، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں پر بنا کون رہے؟ میرے اور آپ جیسے گنہگار نہیں، بلکہ نبی ہیں اللہ کے، یہ خلیل اللہ، یہ ذبیح اللہ، جو اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیے۔ بے شمار امتحانات انہوں نے اللہ کے دیے، ایسے امتحانات جو ہم دے بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ ہیں، نبی ہیں، قوم کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ انہیں عطا کیا ہے، اور کام بھی کون سا؟ کعبۃ اللہ کو بنانے کا۔ وہ بناتے بھی دل میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کہیں یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ پھر آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ نبی سے بڑا فرما بردار کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا فرما بردار کوئی تو ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں یا اللہ ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا۔ دعا کے الفاظ ہیں نبی کی زبان پر، نبی کو تسلی نہیں کہ میرے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں فرما برداروں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، خود نبی کو تسلی نہیں، اور ہم لوگ تسلی میں بیٹھے۔ فرما رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری ذریت، میری نسل میں سے ایک جماعت کو اپنی فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیں اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم نیک کر رہے ہیں اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ قبول کرنے کی التجا کر رہے ہیں۔ انسان کو ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ ڈرتے رہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ تھوڑی برابر بھی دین کے بارے میں، اس کے بعد نبی کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کبھی بھی دل میں ذلت نہیں آئے، ان کے بارے میں کبھی بھی گری ہوئی بات ہمارے دل میں نہ آئے۔ 2-4 ہفتے پہلے آپ سنے، وسیم رضوی کے بارے میں میں نے بتلایا کہ اس شخص نے قرآن کو تحریف کرنے کی بات کی، قرآن کی آیتیں نکال کر الگ قرآن بنایا، قرآن ترتیب جو نبی نے بتلائی تھی اس کو ہٹا کر الگ ترتیب بنایا، الگ سے قرآن لکھی، نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ کافر ہیں، جو قرآن کا ایک حرف بھی بدلتے وہ کافر، اور جو قرآن کو ہی بدلتے اس کا کیا انجام ہے؟ وہ شخص حلال ہی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کافر ہونا لکھا تھا، اس کے اعمال بتلا رہے تھے، اور وہ شخص خود کافر ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ اس نے اپنا دھرم بدل لیا، اپنا نام بدل لیا، سب کچھ اس نے تبدیل کر لیا۔ اس کے مقدر میں پیدا کہیں گھر میں ہوا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، زندگی اسلام میں گزاری ہے، مگر اب وقت ایسا آیا ہے جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے مقدر میں لکھ رکھا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ جنت کا یا جہنمی ہوگا، اور اسی کے اعتبار سے اس سے اعمال اللہ رب العزت کرواتے ہیں۔
آپ اگر آئے تو آپ نہیں آئے، اللہ نے آپ کو بھیجے۔ جو پہلے آئے ہیں وہ لوگ خود نہیں آئے، اللہ نے انہیں پہلے بھیجا ہے، جس پر انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بعد میں نہیں آ رہے، اللہ انہیں اپنے گھر سے دور رکھ کر لیٹ بلا رہا ہے۔ افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر سے دور کیوں رکھ رہا ہے۔ کون بھی آ ہمارے گھر میں گھس کر چھوڑالتی، کون بھی آ گھر کے اندر سیدھا انٹری مارتا لے چھوڑالتی، ہمیں بٹھا لیتی ہیں کہ آؤ سا ویسو لیو چا پیو، کسی کو بھی آنے نہیں دیتے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر آنے نہ دیں، یہ اللہ کا گھر ہے جو ہم سے بڑا غیرت والا ہے، وہ کیسے ہر کسی کو جب چاہے مسجد میں آنے دے دے؟ جب اللہ چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جب تیں تبھی آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات کتابوں میں ہیں کہ مسجد کی دیوار کو لگ کر گھر تھا، وہاں پر ان کی دیوار تھی، وہاں پر آدمی رہتا تھا، وہ مسجد میں اس وقت آیا جب اس کا جنازہ آیا۔ ایسے بھی واقعات گزرے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اپنے اعمال پر انسان ڈرتا رہے۔ نماز پڑھتے ہیں، آخر میں دعا پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں تشہد، آخر سلام سے پہلے کون سی دعا؟ دعائے معصورہ، اللہم انی، بولو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز پڑھ کو گناہ کرے، نماز پڑھ کو گناہ کرے تھے کیا تو بھی نافرمانی کرے سو اللہ کی، سجدہ کرے سو نہ، کھڑ کر سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑنا عزت و تکریم کی بات۔ اس سے زیادہ عزت دینے کے لیے جھک جاتا رکوع میں۔ اس سے زیادہ عزت یہ ہے کہ سب سے بڑا عزت والا مقام انسان کے لیے سر ہوتا ہے، سر لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے انسان۔ اتنے کام کرنے کے بعد بندہ دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی جانب سے میری مغفرت فرمائیے۔ انک الغفور الرحیم، بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت زیادہ بخشنے والے، مغفرت کرنے والے۔ ہر عمل کے بعد ڈرنا ہے، ہر نیک کام کے بعد ڈرنا ہے۔ وہ وسیم رضوی، نہ جانے اس کا کیا عمل تھا، کون سا عمل تھا کہ اللہ نے اسے جہنمی بنا دیا۔ اس کے مقدر اللہ نے جہنم رکھی تھی، اللہ نے اس سے وہ اعمال کروائے۔ قرآن کی اہانت اس کے دل میں آ گئی، نبی کی اہانت آ گئی، اسلام کی اہانت آ گئی، اسلام کو برا بولنے لگا تھا، نبی کے خلاف باتیں بکتا تھا۔ صحابہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین کے بارے میں جب زبانیں کھولا، اللہ نے اسے ذلیل کر دکھایا۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور اب وہ ایسا ذلیل ہے، نہ وہ لوگ اس کی عزت کریں، ہمارے پاس تو عزت ہے ہی نہیں۔ ذلیل، اللہ نے دنیا ہی میں ذلیل کر رکھا، اور قیامت کے عذاب علیم، عذاب شدید اس کے مقدر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دونوں باتیں رکھے، اچھائی کے اور برائی کے۔ اچھا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے ذریعے سے دلوائیں گے، فرشتوں سے مصافحہ کروائیں گے، فرشتے اس کی خدمت میں لگیں گے۔ وہی اگر گرے گا تو شیطان بھی اس پر تھوک کر ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا قیمتی بنایا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد، وہاں جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر غم اور افسوس نہیں ہوتا۔ جنت میں غم اور افسوس نہیں، وہاں پر کوئی درد تکلیف نہیں، کوئی وہاں پر غم نہیں، کوئی وہاں پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام چیزوں کے باوجود جنتی جنت میں ہوگا، اس کے اوپر جو جنتی ہوگا اس سے بڑے درجے میں، اور اس کے اوپر جو بڑے درجے ہوں گے، ہر نچلے والا جنتی جب اوپر کے جنتی کے نعمتوں کو دیکھے گا، جب اس کی آسائش کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو اس کے اوپر جب دیکھے گا، تو یہ افسوس کرے گا، اور اس کو مقام کس لیے ملا؟ جنت ایسا ہوگا، وہ جنت میں ہے، ادنا جنتی کو ایک جنت ایسی ملے گی
اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اور بے حساب نعمتیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا یقین کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو دیں گے جو چاہے گا حاضر خدمت. اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا. دوسرا جو اس سے اوپر والا جنتی ہوگا اس کی اس کے نیکیاں سب برابر اوپر والا